وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے چلے گئے، بعد کے لوگوں نے ایک ہی بات کہی، اگر اس بندے کو کچھ وقت اور مل جاتا تو اور بھی بہت سے کام کر سکتا تھا۔ فلاں جرنیل صاحب، فاتح صاحب کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور کئی علاقوں کو فتح کر لیتے، فلاں عالم صاحب کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتے اور کئی علمی فائدے لوگوں کو پہنچاتے، فلاں سائنسدان صاحب کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور کئی سائنسی ٹیکنیک لوگوں کو سمجھاتے کہ کیا کریں، زندگی نے وفا نہ کی۔ جو بھی آیا تو بعد کے لوگوں نے ایک ہی بات کہی کہ اگر اس بندے کو کچھ وقت اور مل جاتا تو یہ اور بھی بہت سے کام کر سکتا تھا، لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہ کی۔ یعنی ساری لوگ اپنا کام ادھورا چھوڑ کے گئے، کوئی بندہ بھی اپنا کام پورا کر کے نہ گیا۔ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ اپنا کام پورا کر کے گئے۔ دن کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا، سامنے کھلا میدان تھا، ہزاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سامنے موجود تھے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے مجھے بھیجا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ تو سارے صحابہ نے بیک آواز فرمایا، اللہ کے رسول آپ نے پورا ہی نہیں بلکہ پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی بلند فرمائی، فرمایا اللہ آپ گواہ رہنا، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا۔ لوگ کہنے لگے آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کے پاس اپنی نبوت کے اوپر دلائل ہوتے تھے، معجزے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نبوت کا دعویٰ فرمایا، ان کے پاس ہی معجزہ تھا، وہ اپنا عصا نیچے رکھتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، پھر اس کو پکڑتے تھے پھر وہ اژدہا بن جاتا تھا، اپنا ہاتھ بغل میں لے جاتے باہر نکالتے سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نبوت کا دعویٰ فرمایا، ان کے پاس بھی دلائل تھے، معجزے تھے۔ ان کے سامنے کوئی نابینا بندہ آتا تھا، اس کو دیکھتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ کوئی برس والی بیماری والا بندہ آتا تھا، اس کو دیکھتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے مردے کو بھی اللہ کا نام لے کے زندہ کر لیتے تھے۔ مردے کے سرہانے آگے کھڑے ہوتے تھے اور آگے فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ بھی تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ کہتے ہو میں نبی ہوں، تو آپ کے پاس اپنی نبوت کے اوپر کیا دلیل ہے؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس بے شمار دلیلیں اور معجزے تھے۔ آقا علیہ السلام نے کسی معجزے کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ارے لوگو تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میرے پاس میری نبوت کے اوپر کیا دلیل ہے؟ ارے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، یعنی اپنی زندگی پیش کی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے قطب، ابدال، غوث، لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، انسان ہے کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو گھر کی بات ہے باہر کسی کو نہ بتانا، عورتوں کو منع کرتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں بچوں
گھر کی بات باہر نہیں بتایا کرتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی پیاری زندگی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جو وقت میں گھر کے اندر گزارتا ہوں لوگوں کو بتایا کرو کہ میرے گھر کی زندگی کیسی ہے، لوگوں کو بتایا کرو کہ میرے گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے آپ اونچی آواز کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے اور مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ آپ بولیے، جس گھر کا بڑا بندہ گھر میں آتے ہوئے مسکرا رہا ہو، اونچی آواز کے ساتھ گھر والوں کو سلام بھی کرے، کیا اس گھر میں کوئی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں؟ وہاں تو کوئی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے۔ جھگڑے وہیں پیدا ہوتے ہیں جہاں بندہ باہر کی ٹینشنیں اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ باہر کوئی کاروبار کا مسئلہ بن گیا، کسی بندے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اب ماتھے کے اوپر 12 بج گئے، عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے، اسی کیفیت کے ساتھ گھر میں آتا ہے۔ اب گھر والی پوچھتی ہے، بھائی صاحب کیا ہو گیا آپ کو، کیوں اس طرح شکل بنائی ہوئی ہے؟ کہتے تو چپ ہو کے بیٹھ جا، آرام سے بیٹھ جا، میں جب بھی آپ سے بات کرتی ہوں آپ مجھے اس طریقے سے جو ہے جواب دیتے ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے جواب دینے کا۔ کہتا تو خاموش نہیں بیٹھ سکتی؟ اب یہ غصہ کرتا تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اب دو طرفہ غصہ شروع ہو گیا۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض گھروں کے اندر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اب جا کے دماغ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو لوگ ایسے مفتیان کرام کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے مطابق فتویٰ دے دے۔ مفتی صاحب غصے میں آ گئے تھے، کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں، اللہ کے بندے ہنسی خوشی تو کوئی بھی نہیں طلاق دیتا، تم اتنا کیوں غصے میں آ گئے کہ تم نے اپنے گھر کو تباہ کر دیا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باہر کی زندگی بھی اچھی ہو، گھر کی زندگی بھی اچھی ہو، تو طریقہ کون سا اپنانا پڑے گا جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج اگر ہماری بیوی ہمارے سامنے کوئی بات کر لے کتنا غصہ آتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے تو خاوند کے سامنے زبان کھولتی ہے، تجھے تو خاوند کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا کیا کچھ کہنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری غلام ہے، باندی ہے، جو چاہے اس کے اوپر ظلم کریں، اس کا کام ہے کہ ہمارے سامنے بات نہ کرے۔ نہیں بھائی، وہ ہماری غلام باندی نہیں ہے، وہ ہماری رفیقہ حیات ہے، ہماری زندگی کی ساتھی ہے۔ اگر ہمارے اس کے اوپر حقوق ہیں، اس کی بھی تو ہمارے اوپر حقوق ہیں، کل قیامت کے دن دونوں سے پوچھ ہونی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے تو کون سا طریقہ اپنانا پڑے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا کہ میری والدہ مجھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے کے گئی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ فرماتے میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ کتنے سال بولو؟ 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ ان 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے ڈرایا ہو، دھمکایا ہو یا مجھے مارا ہو۔ 10 سال تو بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی امی کو ملنے کے لیے گیا ہوا تھا، واپس آ رہا تھا کہ مجھے امی نے انگوروں کا ایک خوشہ دیا۔ کیا دیا آپ بولو؟ انگوروں کا خوشہ دیا۔ تو میں نے وہ لے کے باہر نکلا، میں نے اس میں سے ایک انگور کھایا، بہت میٹھا تھا۔ اب میں چلتا بھی جا رہا ہوں اور انگور کھاتا بھی جا رہا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو انگور کے خوشے کے ساتھ تھوڑے سے دانے باقی رہ گئے تھے، اکثر میں راستے میں کھا گیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام کو دینے کا وقت آیا تو میں نے ڈرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے سامنے انگور پیش کیے، اللہ کے محبوب میری والدہ نے آپ کے لیے یہ ہدیہ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے انگوروں کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، انس تو راستے میں سارا کام کر کے آ گیا ہے۔ فرماتے اتنے پیارے انداز کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کبھی میں نے ایسی غلطی نہیں کی۔ کتنے اچھے انداز کے اندر بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ ہمارا بچہ کوئی اگر پیالی توڑ دیتا ہے، گلاس توڑ دیتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے، تو نظر نہیں آتا، دیکھ کے چلا کر کتنا نقصان تو کر دیتا ہے۔ نہیں، اگر چاہتے ہیں بچوں کی تربیت اچھی ہو تو طریقہ کون سا اپنانا پڑے گا؟ جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، چھوٹے سے تھے،
فرماتے میری عمر بہت کم تھی لیکن میری عادت پڑ گئی تھی کہ لوگوں کے درختوں کے اوپر چڑھ کے کھجوریں کھانے کی. جہاں کہیں کوئی درخت دیکھتا تھا کھجور لگی ہوئی ہے پکی ہوئی ہے, میں چپکے سے چھپ کے چڑھ جاتا تھا, کھجوریں کھا کے غائب ہو جاتا تھا. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے درخت سے کھجوریں کون کھا گیا. فرماتے ایک دفعہ میں ایک باغ میں کھجوریں کھا رہا تھا کہ اس باغ کا مالک آ گیا. اس نے مجھے دیکھ لیا, اچھا تو چور ہے, نیچے اتر. مجھے نیچے اتارا, بازو سے پکڑ لیا, مجھے کہا آج تیری خیر نہیں ہے, تجھے میں آج آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے کے جاؤں گا, جو چور کی سزا ہے نا ہاتھ کاٹنے کی وہ تیرے اوپر نافذ ہوگی. کہتے ہیں مجھے لے کے چل پڑے, راستے میں خوب ڈرا بھی رہے تھے. میں ان کے ساتھ جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آج میں دونوں ہاتھوں سے محروم ہو جاؤں گا. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو ان صحابی نے ساری بات بتائی, اللہ کے رسول آج چور ہم نے پکڑ لی ہے, یہی لڑکا ہے جو لوگوں کے درختوں کے اوپر چڑھ کے کھجوریں کھاتا ہے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ اب نبی علیہ السلام حکم دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا بیٹا یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول مجھے بھوک بہت لگتی ہے, جب بھوک بہت ستاتی ہے نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, کوئی درخت مجھے نظر آ جاتا ہے میں اس کے اوپر چڑھ کے کھجوریں کھانے شروع کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے اس طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی, آئندہ یہ کام کرو گے؟ اللہ کے رسول میں آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا. کہتے ہیں اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کی بھوک مٹا, یا اللہ اس کی بھوک مٹا. فرماتے ہیں پھر پوری زندگی میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا. کتنے اچھے انداز کے اندر بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو تو طریقہ کون سا اپنانا پڑے گا جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ہم بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیتے ہیں, فلاں اتنے بڑے بزرگ تھے, فلاں اتنے بڑے بزرگ تھے. آپ ان کی زندگی کو دیکھیے کہ ان کی زندگی کتنی سنت کے مطابق تھی, تبھی تو رب تعالیٰ نے ان سے کام لیے ہیں. لاہور میں ایک بزرگ آرام کر رہے ہیں, ان کا نام ہے علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو لوگ داتا گنج بخش کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک دفعہ دریا کا سفر کر رہے تھے, کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جب دریا میں لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اپنی ٹوپی رومال وغیرہ چادر وغیرہ سنبھال کے بیٹھتے ہیں کہیں ہوا سے کہیں دریا میں گر نہ جائے. تو حضرت نے ٹوپی اپنی اتاری اور گود میں رکھ لی, اور حضرت نے آج تازہ تازہ بال صاف کیے ہوئے تھے, ٹینڈ کی ہوئی تھی. اب ٹینڈ کی ہوئی ہو, سورج بھی نکلا ہوا ہو, تو ایک ہی جگہ دو سورج نظر تو آتی ہے نا. تو حضرت کا سر بھی چمک رہا ہے, اوپر سورج بھی نکلا ہوا ہے. تو کشتی میں اکثر نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, وہ جانتے نہیں تھی بابا کون ہے. تو ان نے ایک دوسرے کو اشارے کرنے شروع کر دیے. جو قریب لڑکا بیٹھا ہوا تھا نا اس کو کہا ذرا اس بابا کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر. تو اس نے ہاتھ پھیرا نا, کہتا ہے بڑا نرم ہے. اس نے کہا ایک تھپڑ لگا, اس نے تھپڑ لگایا تو سب ہنسنا شروع ہو گئے. دوسرا آیا اس نے تھپڑ لگا دیا, تیسرا آیا اس نے تھپڑ لگا دیا. حضرت سب کچھ محسوس کر رہے لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. جب ان لوگوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کر دی تو رب تعالیٰ نے علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں الہام فرمایا, علی اجویری ان لوگوں نے تیرے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کی, تو اگر کہے تو میں ان لوگوں کی کشتی کو الٹ دوں, تو اگر کہے تو میں ان لوگوں کی کشتی الٹ دوں. جیسی خیال آیا نا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, اللہ اگر آپ نے ان کی کشتی الٹنی ہے, اللہ اگر آپ نے ان کی کشتی الٹنی ہے تو ان کی دل کی کشتی کو الٹ دیجیے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے اس کشتی میں جتنی بھی لوگ سوار تھے رب تعالیٰ نے سب کو مرنے سے پہلے ولایت کا مقام عطا فرما دیا. تو ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں ان بزرگوں کی زندگی کو دیکھیے, کتنی بہترین زندگی گزاری کہ ان کی زندگی سنت کے مطابق تھی. اللہ رب العزت نے پھر رہتی دنیا تک ان کے نام کو باقی رکھ دیا. تو اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے, آج اس محفل سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانی ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہماری ہر ادا سنت کے مطابق بن جائے. اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق بن جائے گی ہماری ساری ٹینشنیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگو تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا وہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہے. چنانچہ آقا علیہ السلام کی زندگی کامل اور مکمل ہے. لوگوں نے نا یہ
جرسیاں پہنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر تصویریں لگی ہوتی ہیں مختلف کھلاڑیوں کی، مختلف طوائفوں کی، مختلف قسم کی گندی قسم کی تصویریں بھی ان لوگوں نے لگائی. بھائی کیوں لگائی ہیں ایسے لوگوں کی تصویریں؟ یہ بندہ میرا آئیڈیل ہے، یہ بندہ مجھے پسند ہے. بھائی ایسے لوگوں کی کیا پسند کرنا، ان کو آئیڈیل بنانا، نمونہ بنانا، جن کی زندگی ادھوری ہے. نمونہ تو اس بندے کو بناتا ہے بندہ جس کی زندگی کامل اور مکمل ہو. وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جو بندہ آپ اسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے، اس کی زندگی خوشیوں والی ہو جاتی ہے، سکون والی ہو جاتی ہے. دیکھیے، ایک سنت پہ عمل کرنا کروڑہ نفلی شب بیداریوں سے زیادہ افضل ہے. کوئی بندہ کروڑوں راتیں نا نفلی طور پر گزارے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کروڑ نفلی شب بیداریاں ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک سنت کی یہ حالت ہے، جو بندہ مسلسل اپنی زندگی کے اندر سنت کو پیدا کرے گا، اس کی زندگی کتنی برکتوں والی ہو جائے گی، رحمتوں والی ہو جائے گی. میں آخری بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کتنا کچھ کر کے گئے ہیں. آج ہمارے لیے سنت میں چلنا مشکل ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، لیکن آقا اسلام کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. دیکھو، میں دن میں بھی تمہارے لیے روتا رہا، راتوں میں بھی تمہارے لیے روتا رہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سفر کے مہینے کی 28 یا 29 تاریخ تھی، میرے ابا حضور کو بخار شروع ہوا. بخار بھی کیسا، جیسے سردی لگ کے بخار ہوتا ہے نا، بندے کو سردی لگتی ہے، جسم ٹوٹتا ہے، پھر بخار ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اس قسم کا بخار میرے ابا حضور کو شروع ہوا. جتنا ہم علاج کرتے جاتے تھے، بیماری اتنا بڑھتی جاتی تھی. فرماتی ہیں حتیٰ کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا. کون سا مہینہ جی؟ ربیع الاول کا مہینہ. توجہ سے سنیے گا بابا جی، اس بابا کی تو مڑو، ادھر دیکھو. کون سا مہینہ آ گیا؟ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ آ گئی. تاریخ بولو. اور دن تھا پیر کا، اور ایک روایت میں چاشت کا وقت تھا، اور ایک روایت میں ظہر کے بعد کا وقت تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے ابا حضور کی عیادت کے لیے گئی. جیسی میں نے جا کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک کا دروازہ کھولا، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے ابا حضور نے اپنا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں رکھا ہوا تھا. پاؤں مبارک سیدھے فرمائے ہوئے تھے. میں آرام سے گئی اور جا کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی. آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ابا حضور کے اوپر بہت زیادہ بے چینی ہے، جیسے کہ بیمار بندے کے اوپر بے چینی ہوتی ہے. کبھی آپ فرماتے ہیں عائشہ مجھے اوپر کر کے بیٹھاؤ، کبھی فرماتے ہیں عائشہ مجھے نیچے لٹا دو، کبھی دائیں کروٹ پہ، کبھی بائیں کروٹ پہ. فرماتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. جب بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی، اب مجھ سے برداشت نہ ہوا، اما عائشہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، کیا وجہ ہوگی، اتنی زیادہ بے چینی کیوں ہوگی؟ لیکن ادب کی وجہ سے ہم پوچھ بھی نہیں سکتی تھی. تھوڑی دیر اور گزری، بہت زیادہ بے چینی ہوگی. اب اما عائشہ نے پوچھ لیا، اللہ کے محبوب کیا بات ہے، اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے، ہمارا نبی کیا عظیم نبی تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ یہ سکرات ہے. سکرات؟ آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی آپ ہیں، کیا آپ کو سکرات میں تکلیف؟ فرمایا ہاں عائشہ، میں نے یہ تکلیف ابھی اپنے رب سے خود مانگی ہے. اللہ کے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں مانگی؟ عائشہ میں نے دعا کی ہے، اللہ اس وقت کے اندر جتنی بھی تکلیفیں آپ نے میری امت کو دینی ہے، وہ سب تکلیف مجھے دے دینا، میری امت کو تکلیف نہ دینا. فرماتی ہیں اتنے میں دروازے میں دستک ہونی شروع ہو گئی. میں رو رہی تھی، مجھ سے ابا حضور کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. میں پریشان تھی، غصہ آیا کون ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میرے ابا حضور کتنی تکلیف میں ہیں. جیسی میں اوپر اٹھی نا، تو نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر بہت کمزوری آ چکی تھی. آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا، فاطمہ 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 غصہ نہ کر، یہ وہ ہے جس نے آج سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی، نہ آج کے بعد کسی سے اجازت مانگے گا. فقط تمہارا باپ ایسا ہے جسے وہ اجازت لے کے آ رہا ہے. یہ جبرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے. جبرائیل امین اندر آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب
میرے ساتھ باہر اسرائیل بھی آئے ہوئے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے، نہیں تو واپس چلے جائیں گے۔ فرمایا ہاں جبرائیل ان کو بھی بلاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے، بڑے ہی باادب ہو کے سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، آدم سے لے کر آج تک میں کسی سے اجازت لے کے اس کے گھر میں نہیں آیا، لیکن جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا رب تعالیٰ نے فرمایا خبردار میرے محبوب کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے نہ جانا، اگر اجازت مل گئی تو چلے جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ پھر عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، رب تعالیٰ آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ انتظار فرما رہا ہے، آپ کی ملاقات کا بہت اشتیاق رکھتا ہے۔ جب جو ہے اسرائیل علیہ السلام نے یہ بات کی، اللہ کے محبوب رب آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ انتظار کر رہا ہے، لیکن اگر آپ جانا چاہیں گے تو ہم آپ کو لے کے جائیں گے، نہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس وقت بالکل آخری وقت ہے، توجہ سے سنیے گا، نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا، جبرائیل امین نے بھی سر ہلایا، ہاں اللہ کے محبوب اللہ آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ انتظار فرما رہا ہے۔ جب جبرائیل امین نے بھی یہ بات کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ نا اللہ کے پاس، جا کے پوچھو اللہ آپ مجھے تو بلانا چاہتے ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آخری وقت ہے، آقا علیہ السلام ہم سب کے غم میں ہیں۔ جبرائیل امین گئے، واپس آئے اور آ کے بتایا اے اللہ کے محبوب رب کہتا ہے میرے محبوب اپنی امت کا غم نہ کھا، تیرے بعد تیری امت کا میں رب خود والی بن جاؤں گا۔ جب ہم سب کی طرف سے آقا علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا نا، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے آخرت کے سفر کی تیاری شروع فرمائی، پاؤں مبارک سیدھے فرما لیے، شہادت کی انگلی بلند فرمائی، 3 دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب 30 دفعہ آپ کلمہ پڑھ رہے تھے ہاتھ میں کپ کپی تاری ہوگی، ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کائنات کا سردار اب ہم سے جدا ہونے والا ہے، کائنات کا سردار اب ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا، آقا علیہ السلام مجھے دیکھ رہے تھے، کچھ ارشاد فرما رہے تھے، جسم میں کمزوری تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے فوراً اپنے کان ہونٹ مبارک کے ساتھ لگا لیے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ آخری وقت تھا، آقا علیہ السلام ہمارے غم میں گئے۔ ہم بھی آج ارادہ کریں کہ ہم آج سے اللہ کے ہر حکم کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔